سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہی سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی کہتا ہوں تہہ دل سے آپ کو خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، اس دنیا میں بہت ساری مشکلات آ چکی ہیں، آ رہی ہیں اور بہت سی ابھی آنے کو ہیں۔ مشکلات گھبرانے کے لیے نہیں ہوتی، خاص طور سے اس وقت جب آپ مشکلات کی ضد میں ایمان پر ہوتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ استقامت اور اس کے ساتھ ربط، پھر تسلسل اور مسلسل رجوع اگر آپ کے پاس ہو تو پھر آپ کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہلا سکتی۔ اور سونے پہ سہاگا، نور علی نور تو یہ ہے کہ جب اس دوران آپ ذرا سے غمزدہ ہو جائیں تو خود قرآن میں وہ آپ سے کہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، ڈونٹ لوز ہوپ، ڈونٹ بی سیڈ، پریشان مت ہو، ہمت نہ ہارو، امید نہ ہارو۔ کتنی بار تو ایز اے موٹیویشنل اسپیکر وہ آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے اور بدلے میں وہ آپ سے چاہتا کیا ہے؟ آپ ہی کی خیر، آپ ہی کی بھلائی۔ اور اگر آپ کی بھلائی آپ کو پیاری ہے تو اس سے رجوع رکھیے، اسی کو جاننے کے لیے، اس کے بنائے ہوئے اصول و ضوابط کو سمجھنے کے لیے، اس کی قوانین کی پاسداری کے لیے ہم نے الف لام میم کی یہ نشست سجائی ہے، جمعرات کا انتخاب کیا ہے شرعی اصول کو سمجھنے کے لیے۔ یہ علم اور خاص طور سے فقہی سوالات آن لائن آپ تک پہنچانے کے لیے آپ کے لیے لائیو کالز کا آپشن کھول دیا ہے۔ ٹیلی ویژن اسکرین پہ یہ نمبر آپ کے سامنے ہوگا، آپ جب چاہیں جس طرح کا چاہیں سوال پوچھیں۔ ہمیشہ کہتا ہوں سوال پوچھنے میں کسی بھی قسم کی جھجک یا شرمندگی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جب بتانے والا کسی قسم کی شرمندگی اور جھجک نہیں کر رہا محسوس تو پھر پوچھنے والے کو کیسی ہے؟ اور بتانے والا جب اس قرآن یعنی اس کتاب مقدس سے آپ کو جواب دے رہا ہو جس میں خود کتاب لکھنے والا اور بیان کرنے والا یہ کہہ رہا ہو کہ وہ تو ذرا سی بات کہنے سے نہیں شرماتا، گویا حق ہے، تو پھر اس کو کہنے میں جھجک کس بات کی؟ آج الف لام میم میں جو ہمارے مہمان ہیں بہت ہی خوبصورت شخصیت ہے، بہت سارے نوجوانوں کے لیے ایک مثال ہے اور بہت ساری علم اور دانش کی جستجو رکھنے والے صاحبان کے لیے ایک بہترین بے نظیر قسم کی مثال اور آئیڈیل ہے۔ میں تعارف کا اعزاز حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ 22 سال کا خود جامعہ بنوریہ کا تجربہ ہے آپ کا، یہاں پہ آپ ہیں موجود، ایم بی اے کر چکے ہیں، میں کہوں گا کہ ڈبل ایم بی اے، فائنانس اور اسلامک بینکنگ دونوں کا تجربہ رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی عالم دین ہیں، مسلسل متحرک ہیں اور خاص طور سے ہماری رہنمائی کے لیے آج یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ مفتی محمد طاہر عباسی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو، اور بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے 13 اگست پہ آپ کے سینے پہ پاکستان کا یہ سبز ہلالی پرچم چشمہ دیکھ کر۔ مجھے اس بات کو کہنے میں کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی تردد نہیں ہے کہ جتنا اہلیان مدرسہ، اہلیان علم پاکستان سے محبت رکھتے ہیں، اتنا ہی ہے جتنا کوئی دوسرا پاکستانی رکھتا ہوگا، بلکہ کئی مقامات پہ کچھ زیادہ ہی رکھتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ بھائی صاحب۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وطن سے محبت اور اپنی دھرتی سے محبت رکھنا مذہب کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے علاقہ مکہ مکرمہ سے محبت، عقیدت اور اس سے انسیت یہ خود ثابت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس دھرتی سے ہم محبت نہ کریں تو اس سے غیر کہاں محبت کرے گا؟ یہ تو ہمارا فریضہ منصبی ہے، ہم اس دھرتی پر رہتے ہیں اور ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیوں سے اس کو حاصل کیا ہے۔ جی، اس کو یاد رکھنا اور اس کو اپنے سینے پر سجا کر رکھنا اور اس سے محبت کا اظہار کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دین کا بہت بڑا حصہ ہے۔ دین کا بہت بڑا حصہ ہے۔ بہت شکریہ۔ سوالات کا آغاز کرتے ہیں آپ ہی کے پیشے کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ بہت سے قیمتی سوال ہم تک موصول ہوئے ہیں، جن میں سے سب سے پہلے سر فہرست آپ کی اسلامک بینکنگ سے ہی جڑا ہوا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا ہے کہ بینک میں جو پیسہ رکھوایا جا رہا ہے، اب ایک نادان آدمی کو نہیں معلوم کرنٹ اور سیونگ اکاؤنٹ کا کیا فرق ہے، اس کو جو آمدنی موصول ہو رہی ہے، وہ جو منافع اس کو مل رہا ہے، اس کو وہ کس طرح سے استعمال کر سکتا ہے اور کن صورتحال میں اس کے لیے وہ نقصان دہ ہے؟ بھائی صاحب، یہ سوال کئی سوالات کو جنم دیتا ہے اور اس کے جواب سے پہلے ایک سینیریو واضح ہونا بہت ضروری ہے کہ آیا وہ ایک کنونشنل بینکنگ کا حصہ ہے؟ صحیح۔ اس نے جو اپنا ڈپازٹ کیا ہے وہ کن ٹرمینالوجیز کے اوپر اور کن کنڈیشنز کے اوپر اور کس فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے اندر اس نے ڈپازٹ کیا ہے؟ صحیح۔ جو شریعہ بورڈ سے ایفیلیٹڈ جو ادارے ہیں، اگر اس نے ان کے ساتھ ربط قائم کیا ہے اور موجودہ اس شعبے کے ماہر مفتیان کرام اس کی اجازت دیتے ہیں، تو ان کنڈیشنز کے ساتھ، جن کنڈیشنز پر اور جن سچویشنز کے اوپر یا جس حد تک ایفیلیشن ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے وہ اگر ان اداروں کے ساتھ اپنے مالی معاملات کرتا ہے تو اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر ان سے ہٹ کر
وہ محض اپنی سوچ یا سنی سنائی بنیادوں کے اوپر یا کسی بینک کے محض یہ کہنے پر کہ ہم اسلامک فائنانسنگ کا حصہ ہیں، جبکہ وہ باقاعدہ ایک سنجیدہ نسبت رکھتے ہوئے کوئی اسلامک بینکنگ کے جو بورڈز ہیں جو مختلف ماہرین اور مختلف فقہا کے درمیان کوارڈینیشن کے ساتھ قائم کیے ہوئے ادارے ہیں، ان سے اگر کولیبریشن نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کوئی مستند کام کر رہا ہے۔ اچھا، جی ہاں، صحیح، خوبصورت۔ ایک اور سوال ہم تک موصول ہوا ہے، پوچھنے والے نے پوچھا ہے کہ نماز کے دوران اگر یہ شک ہو جائے کہ وضو کیا ہی نہیں ہے یا وضو ٹوٹ گیا، دونوں صورتوں میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے شریعت کا ایک بڑا خوبصورت قانون ہے۔ ہماری جو فقہ حنفی ہے خصوصاً وہ اور تمام فقہ، جی، وہ کچھ بنیادی قوانین کے اوپر اپنے مسائل کو قائم کرتے ہیں، خوبصورت، کچھ اصول ہیں، جی، ان میں سے ایک بہت بڑا اصول ہے الیقین لا یزول بالشک، یقینی بات شک سے ختم نہیں ہو جاتی، یعنی شک کسی یقین کو ختم نہیں کرتا۔ صحیح، اگر اس کو یہ یاد ہے کہ اس نے وضو کیا تھا صحیح، اور اس کے بعد اب یہ تردد میں ہے کہ میں نے وضو کیا یا نہیں کیا، یقین کی طرف میں نے میرا وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، صحیح، ایسی صورت میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ شک اس یقینی وضو کو نہیں توڑتا۔ کمزور پڑ گیا یقین کے ساتھ۔ جی ہاں، جی، ایک لائیو کالر ہمارے پاس ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، خوش آمدید۔ الف لام میم میں آپ کی آواز پہنچ رہی ہے، کیا سوال پوچھنا چاہیں گے فقہی اور شرعی؟ جی میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو پراپرٹی کے حوالے سے میرا سوال ہے کہ جو لوگ گروی گھر لیتے ہیں آیا یہ جائز ہے؟ کیا چیز پراپرٹی گروی جو رکھ لیتے ہیں؟ ٹھیک ٹھیک، ہاں، جو گھر گروی لیتے ہیں، جو اپنی رہائش کے لیے گھر گروی لیتے ہیں، جی جی جی، اور کچھ لوگ گروی لے کے آگے کرائے پہ دے دیتے ہیں، آیا یہ گروی لینا گھر اور دینا جائز ہے؟ ٹھیک، آپ کا سوال میں نے لے لیا ہے۔ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو پراپرٹی گروی رکھ دی جاتی ہے پھر اس کا منافع آ رہا ہوتا ہے، یہ جائز ہے؟ جی، مورگیشن جو ہوتا ہے جس کو ہمارے ہاں گروی کہتے ہیں یا اس کو عربی میں رہن کہتے ہیں، جی، خود احادیث مبارکہ سے اور ہمارے مسلک کی مختلف مذہبی قانون کی کتابوں سے یہ ثابت ہے، لیکن اس کے کچھ قوانین اور کچھ اصول ہیں۔ سب سے پہلے بنیادی بات یہ ہے جو ہمارے معزز سائل کی بات سے میں سمجھا ہوں کہ ایک تو گروی کا رکھنا، رکھوانا یا اپنے پاس کسی کی گروی رکھ لینا، تو اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ گروی ایک امانت ہوتی ہے، صحیح، اور اس کو پوری ذمہ داری کے ساتھ گروی رکھنے والے کو رکھنا چاہیے۔ صحیح، پھر اس گروی سے فائدہ اٹھانا نہیں چاہیے بلکہ یہ کسی کی امانت سمجھ کے اس کو رکھنا چاہیے۔ اچھا، جی ہاں، اسی لیے ہمارے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے اندر جو کہ شریعہ بورڈ سے ایفیلیٹ ہیں، تو ان میں جو مارگیج کی جاتی ہیں چیزیں ان کو پوری ذمہ داری کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ صحیح، تو گروی رکھنے کو سود کے حاصل کرنے کا ایک سبب بنا لینا یا اس کے لیے ایک ٹول کے طور پہ اس کو استعمال کر لینا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ صحیح، لہذا گروی بالکل صحیح ہے اور بہت اچھی چیز ہے، ثابت ہے یہ، ٹھیک ٹھیک، اور اس سے ہمارے بہت سارے نظام چلتا ہے، نظام چلتا ہے۔ ٹھیک، اس سے انکار نہیں کیا جا ایک اور سکتا۔ کالر ہمارے پاس موجود ہیں، سوال آپ پوچھنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے؟ سر، میں رفیق بول رہا ہوں لاہور سے۔ جی رفیق صاحب، کیا سوال پوچھنا چاہیں گے الف لام میم میں؟ وہ سر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ میرا مسز کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا، صحیح، آپ کا جھگڑا ہوا تھا، تو میں نے آپ کو پچھلے سے پچھلے جمعے کال کی تھی، آپ نے کہا جمعرات والے دن کال کیجیے گا، تو میں مسز کو 3 مرتبہ طلاق دے چکا تھا۔ آپ 3 دفعہ طلاق بھی دے چکے ہیں؟ ٹھیک، جی، تو یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ اس میں کوئی گنجائش ہے، کوئی شرع محمدی سے مجھے کو بتا دیا جائے؟ مزید طلاق دینے کی گنجائش یا رجوع کرنے کی، رابطہ کرنے کی؟ نہیں سر، رجوع کرنے کی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہ آپ کے سوال کو مزید آسان بنانے کے لیے کہ ابھی صرف آپ کی پہلی ہی شادی اور ان کی بھی پہلی شادی ہے، کوئی حلالے وغیرہ کا کانسیپٹ ہوا تو نہیں ہے اب تک؟ نہیں سر۔ ٹھیک، خوبصورت۔ مولانا صاحب، میں اس سوال کا جواب تھوڑا سا جی جی تفصیل سے دینا ضرورت اس بات کی ہے، کیونکہ یہ بہت اہم میٹر ہے اور اس وقت ہمارا خصوصاً وطن عزیز سے بہت زیادہ دوچار ہے۔ بہت کیسز آ رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو اس میں یہ کہی جائے گی کہ فرمایا ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، سب سے زیادہ اللہ کے ہاں کچھ چیزیں حلال ہیں، کچھ چیزیں حرام ہیں۔ حلال چیزوں میں
ہونا یہ چاہیے کہ سب کی سب اللہ کو بڑی پسندیدہ مگر یہ ہوں، غضبناک کر لیکن دیتی ایک چیز اللہ کے ہاں جو سب سے زیادہ غصہ دلانے والی چیز ہے وہ طلاق ہے، اور اس کے لیے عربی گرامر کا ایک لفظ جس کو افعل التفضیل کا صیغہ کہا جاتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ شدت پائی جاتی ہے، اس کا استعمال ہوا ہے ابغض الحلال، یعنی سب سے زیادہ اللہ کو غصہ دلانے والی چیز طلاق ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس موقع پر خوب توبہ اور استغفار کی جائے کہ اس سے اللہ کے غصے کو ہم نے دعوت دی ہے، اللہ اور جن گھرانوں اور خاندانوں میں طلاق کا نظام چل پڑتا ہے ان زندگیوں سے برکت نکل جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سب سے بڑا ایک اور جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ کہ اگلے آنے والی جو نسل ہے، ہمارے سائل نے اس میں یہ تذکرہ نہیں کیا کہ ان کے بچے کتنے ہیں، لیکن ان کی نفسیات کے اوپر بدترین اثر پڑتا ہے، اور یہ ناچاقیوں کا سلسلہ آگے چلتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی ہر مسئلے کا ایک ہی حل ہے۔ مرد بھی آج یہ کہہ رہا ہے کہ میں طلاق دینا چاہ رہا ہوں، ایون ہم اپنے ہاں دارالفتہ میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں خواتین آ کر یہ بات کہہ رہی ہیں کہ ہمیں طلاق دے دیں۔ اچھا، اس سے پہلے اگر 3 دہائیاں پہلے کم از کم دیکھا جاتا ہے جو ہمارے شعور کا زمانہ تھا، اس میں ہمارے ہاں کی خواتین اور ہمارے ہاں کے مرد لفظ طلاق کو استعمال کرتے ہوئے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا کرتے تھے کہ وہ لفظ کہہ دیا ہے۔ جی، لیکن آج ہمارے ہاں اس قدر مختلف تہذیبوں کا ایک منفی اثر ہوا ہے کہ ہمارے یہاں طلاق ایک بڑی آسان ہو گئی۔ بڑی آسان ہو ایک گئی ہے۔ بات۔ اب معاملہ کیا آسانی بتائیں دوسری ہم بات، کے لیے۔ شادی سے پہلے میں ایک عرصے سے چونکہ فیملی میٹرز کو دارالفتہ میں دیکھتا ہوں، تو شادی سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ والدین کو چاہیے یا ہمارے ذمہ دار حلقے کو چاہیے کہ بچے اور بچی کی ذہنی تربیت کریں۔ ٹھیک ہو گیا۔ شادی صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ اچھے کپڑے پہن لیے، کھا پی لیا اور خوشیاں منا لی اور نئے کپڑے پہن کے 4 دن ہنسی مذاق کر لی۔ ایسا ہے، شادی ایک بہت حساس چیز ہے، سچ کہہ رہے ہیں۔ ایک دوسرے کے مزاج اور ایک دوسرے کے معاملات کی رعایت رکھنے کا نام ہے۔ جی، اب دوسری طرف میں آتا ہوں ان کے مسئلے کے حل کی طرف۔ جی، 3 دفعہ طلاق دینے کے بعد، یا میں اس کو اور آسان کہہ لوں کہ 3 طلاقوں کے ہو جانے کے بعد، صحیح، شریعت نے اب اس کے اندر دوبارہ نکاح کی گنجائش نہیں رکھی، صحیح، سوائے اس کے کہ جیسا کہ آپ نے ان سے تنقیح کے اندر یعنی مسئلے کی وضاحت کے اندر آپ نے ان سے پوچھا کہ حلالہ ہوا ہے یا نہیں، تو شریعت نے حلالے کا ایک نظام رکھا ہے، عمومی طور پہ وہ متعارف ہے، میں چند سیکنڈ میں اس کو چند جملوں میں عرض کر دوں کہ 3 طلاقوں کے بعد اب یہ عورت اور مرد دوبارہ اگر باہمی ازدواجی حلال تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے شریعت نے دائرہ یہ رکھا ہے کہ وہ کسی اور شوہر سے شادی کریں، اور اس شادی کی کوئی شرط نہ ہو، کوئی مدت متعین نہ ہو، کوئی طلاق کی ریسٹرکشن نہ ہو کہ طلاق دیں گے، ایک مطلق ایک عمومی شادی ہو، اور اس شادی کے بعد میاں بیوی کی حیثیت سے ازدواجی تعلق قائم کریں۔ صحیح، یہ اس کی بنیادی شرط ہے۔ صحیح ہے۔ ہمارے ہاں ایک غلط فہمی کا یہ تصور ہے جس کو میں واضح کرنا چاہتا بالکل آپ سچ ہوں کہہ کہ محض نکاح کرنے کا نام حلالہ ہے، نہیں، بلکہ ازدواجی تعلق قائم کریں جیسا کہ میاں بیوی کا باہمی ایک تعلق ہوتا ہے، اس کے بعد وہ بغیر کسی زور زبردستی کے طلاق دیں، پھر یہ عورت دوسری عدت گزارے گی، پہلی عدت ان سے، دوسری عدت ان صاحب سے جنہوں نے اس کو طلاق دی ہے، پھر اس کے بعد یہ پہلے شوہر کے لیے جائز ہوگا کہ دوبارہ نکاح نئے مہر اور نئے گواہان کے ساتھ کر دیا جائے دوبارہ سے۔ جی ٹھیک ہے، یہ پروسیس تیسری مرتبہ ریپیٹ ہو سکتا ہے؟ سوال کے طور پہ پوچھ رہا ہوں۔ چلیں میں بریک کے بعد جب واپس آؤں گا سوال کے طور پہ پوچھوں گا۔ آپ نے مفتی صاحب کی اس بات سے اندازہ لگا لیا ہوگا، اب غزہ سب سے زیادہ غضبناک کر دینے والا، میں توجہ دلاؤں آپ کی، غیر المغضوب علیہم پہ۔ خدا کو غضبناک کریں، معاملات آسان کریں اپنے لیے بھی۔ ایک مختصر سا وقفہ، الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ الف لام میم میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آپ سوالات پوچھ رہے ہیں، ہم جوابات نکلوا رہے ہیں، لے رہے ہیں اور تفصیل بھی مانگ رہے ہیں، طلب کر رہے ہیں۔ آپ کے سوال بہت خاص ہوتے ہیں، دوران وقفے بھی بہت سارے کالز آتی رہی ہیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ وقفے کا ٹائم ہوتا ہے تو اس لیے کال ہم نوٹ کر لیتے ہیں۔ بہت سارے سوال آپ نے ہم نے پوچھے ہیں۔ ایک گفتگو چل رہی تھی طلاق کے حوالے سے اور پھر آپ نے اس میں وضاحت بھی کر دی کہ اس کا کیا پروسیجر ہو سکتا ہے، مگر اب وہ شخص جو ایک مرتبہ
2 مرتبہ طلاق سے گزر چکا ہو پھر بھی یہ چاہتا ہو کہ اسی خاتون سے، اور خاتون یہ چاہتی ہو کہ اسی خاوند سے دوبارہ سے نکاح ہو جائے، حلالے کے بعد، نکاح کے بعد پھر طلاق ہو چکی، اب کیا کیجیے؟ دیکھیں یہ جو ایک ضابطہ مقرر کیا گیا ہے کہ 3 طلاقوں کے بعد حلالے کا نظام ہے، یہ ہر دفعہ کے لیے ہے کہ اگر ایک آدمی نے ایک دفعہ 3 طلاقیں دیں، حلالہ ہوا، اس کے بعد دوبارہ یہ میاں بیوی کے طور پر آ گئے، اب ایسی صورت میں دوبارہ ناچاقی وجود میں آتی ہے اور اس کی بنیاد پر وہ 1 2 3 خدا نخواستہ طلاقیں دوبارہ وجود میں آتی ہیں، تو اب بھی دوبارہ اگر یہ شوہر اور میاں بیوی باہمی زندگی گزارنا چاہتے ہیں بحیثیت ازدواجی نسبت کے، تو بھی یہ بغیر حلالے کے نہیں رہ سکتے، ان کو دوبارہ سے حلالہ کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہو گیا، تو یہ تو بڑی ویسے ایک طرح سے دین نے آسانی بھی کر دی ہے ان کے لیے، مگر ان کے لیے ایک معاملہ سختی کا بھی ہے۔ ربانی صاحب اس میں عرض کروں گا کہ یہ اللہ رب العزت کے نظام میں ان کی ذہنی تربیت ہے۔ اچھا، دیکھیں طلاق کو مانگنا بڑا آسان معلوم ہوتا ہے، جیسا میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ ہماری بچیاں اور ہمارے بچے نوجوان نسل اس وقت طلاق کو دینے اور طلاق کو لینے میں بڑی آسانی محسوس کر رہے ہیں، لیکن طلاق کے بعد کے جو حالات ہیں جو اس سے گزرا ہوتا ہے، یا مفتیان کرام جو روزانہ صبح سے لے کے رات تک ایسے لوگوں کی زندگی کو دیکھ رہے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کتنا ایک تلخ معاملہ ہوتا ہے اور اس کا نفسیات پر کتنا اثر پڑتا ہے۔ تو مفتی صاحب آپ یہ چاہتے ہیں کہ بچیاں ظلم سہتی رہیں اور وہ طلاق نہ مانگے صرف اس ڈر سے کہ معاشرے میں کیا منہ دکھائیں گے، اللہ ناراض ہو جائے گا؟ دیکھیں ایک ہے طلاق کا رواجی انداز میں جس پر میں بات کر رہا ہوں مانگ لینا، اور ایک یہ ہے طلاق کو ضرورت کے مطابق رکھنا۔ ہمارے ہاں صبر، تحمل اور ضبط کا بہت زیادہ فقدان ہوتا چلا گیا ہے۔ میاں بیوی کی لڑائی دودھ کی ملائی کہلاتی جاتی تھی پہلے ایک دور میں، کہ ہوئی اور کوئی بات نہیں، ختم ہو گئی، تھوڑی دیر میں شیر و شکر ہو گئے، لیکن اب اس کو کسی بھی جھگڑے کو فوری طور پر طلاق تک لے جانا اس کو شریعت ناپسند کرتی۔ خوبصورت۔ ایک اور ہمارے پاس لائیو کالر ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، مفتی صاحب کی خدمت میں سلام کیجیے گا۔ جی وہ بھی آپ کو سن رہے ہیں اور سلام بھی قبول کیا۔ آپ کون صاحب، کہاں سے، کیا سوال پوچھیں گے؟ جی ندیم کراچی سے بات کر رہا ہوں میں۔ جی کیا سوال؟ سوال یہ مفتی صاحب سے کہ ایک آپ کو میں دیکھتا ہوں اکثر نماز پڑھتے ہوئے، گھر میں پڑھتے ہیں، نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، لیکن وہ یہ کرتے ہیں کہ جیسے نیت باندھی اور پھر توڑ کے کھڑے ہو گئے سیدھے 15-20 سیکنڈ کے لیے، 10-20 سیکنڈ کے لیے سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر دوبارہ سے نیت باندھتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر۔ اچھا، میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے یہ نماز میں نیت توڑنا صحیح نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ وجہ نہیں بتاتے ہیں کہ نیت باندھی، اللہ اکبر کہا اور 10-20 سیکنڈ کے بعد پھر نیت توڑ کے سیدھے کھڑے اور پھر دوبارہ نیت باندھی۔ وہ ہر نماز میں 2-3 دفعہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ آپ نے ان کو مسجد میں دوران جماعت دیکھا یا ان کے گھر پہ ایسا دیکھا آپ نے؟ گھر پہ۔ تو آپ اپنے گھر سے ان کے گھر پہ کیا کر رہے ہیں؟ جی ہاں، مطلب کہ جب ہم ہوتے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے ان کے گھر میں تو وہ اکثر ایسا کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، معذرت میں نے یہ اس لیے پوچھا کہ وہ جو گھر کی نمازیں ہوتی ہیں وہ گھر کے مزاج کے حساب سے چل رہی ہوتی ہیں اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ واجب یا فرض نماز ہے یا پھر کون سی نوعیت کی نماز ہے، مگر آپ کا سوال خاص ہے، میں مفتی صاحب سے لے لیتا ہوں۔ نماز کے دوران نیت کئی مرتبہ باندھتے ہیں، توڑتے ہیں، نیت کی اہمیت بتا دیں اور پھر اس کو توڑنا کیا اتنا آسان ہے؟ اصل میں ایک ہے نیت اور ایک ہے تکبیر تحریمہ۔ جی، نیت کا مطلب یہ ہے دل کے ارادے کا یا زبان سے کہہ دینے کا یا دونوں چیزوں کا نام، کہ نیت کرتا ہوں میں اس نماز کی اتنی رکعت کی اس موقع کے اوپر، اور ایک ہے تکبیر تحریمہ۔ نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ سے پہلے آدمی اگر نماز سے واپس ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی بلیم نہیں ہے، صحیح۔ لیکن اگر تکبیر تحریمہ کہہ دیتا ہے اب یہ نماز میں داخل ہو گیا۔ اب 2 صورتیں ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ اس نے فرض نماز یا کسی واجب نماز کی تکبیر تحریمہ کہی ہے، جی، تو وہ تو اگر اس کو توڑ دیتا ہے تب بھی اس کے ذمے میں واجب ہے ہی ہے۔ صحیح۔ لیکن اگر کسی نفلی نماز کی تکبیر تحریمہ اس نے کہہ دی ہے تو ایسی صورت میں تکبیر کہنے سے پہلے تو یہ نفلی تھی، یہ پڑھے تو پڑھے، نہ پڑھے اس پر کسی قسم کا کوئی سوال قائم نہیں ہوتا، لیکن تکبیر تحریمہ کہہ دینے کے بعد یہ نفل نماز کو اپنے ذمے مکمل کرنا واجب کر لیتا ہے۔ لہٰذا اب اگر نماز کو یہ توڑتا ہے تو ایسی صورت میں اس نفل کو دوبارہ پڑھنا اس کے ذمے واجب ہو جاتا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہو گیا۔ لہٰذا اگر یہ تکبیر کہہ کر اور دوبارہ توڑ لیتا ہے تو یہ کسی وجہ سے توڑتا ہے تو چلو اس وجہ کو پورا کر لے، وگرنہ خامخواہ اگر یہ توڑتا ہے
تو ایسی صورت میں یہ سبکدوش نہیں ہوگا، نفل نفل نہیں رہے گا، بلکہ نفل کی تکمیل میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ واجب ہو جائے گی، دوبارہ واجب ہو جائے گی۔ جی اچھا سوال آپ کا اور اچھا جواب آپ کا، بہت شکریہ۔ ایک ہمارے تک سوال آیا ہے، وقفے کے دوران یہ سوال پوچھا گیا تھا، کہا گیا حکومت پاکستان ہو یا ایسا ہی کوئی منظم ادارہ ہو جو لون دے رہا ہو، خاص طور سے اس وقت آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم کی طرف سے نوجوانوں کو لون مل رہا ہے، اس میں اگر ایک معین شدہ سود کا تعین کر دیا جائے کہ 3%، 5%، 6%، تو اس کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ ایک عام مسلمان اس میں کہاں تک اپنی حدود باندھ سکتا ہے اور کہاں تک اس کا حصول کر سکتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت انتہائی خوبصورت ہے اور انسان کے مفاد میں ہے اور فطرت کے عین مطابق ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ ہر وہ چیز جو اس شریعت کے اندر منع ہے وہ انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے، اس کو آج عقل مان لے، کل مان لے، یا گزشتہ میں ہم مان چکے ہوں، بہرکیف جو چیز منع کر دی گئی ہے وہ انتہائی نقصان دہ ہے۔ صحیح۔ سود کے حوالے سے شریعت نے بڑا سخت رویہ رکھا ہے، یہاں تک کہ سود کو لکھنے والا سودی معاملات کی حفاظت کر رہا ہے، سود کے دفتر کو یعنی سود کے رجسٹر کو اٹھا کر لے جانے والا، اچھا، سودی ادارے کے لیے کوئی پروگرام ڈیزائنر اگر بیٹھا ہوا ہے تو وہ یعنی سود کو کسی بھی حصے میں اگر وہ اپنی معاونت دے رہا ہے تو وہ اس شخص پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے لعنت فرمائی ہے، اور جنگ کا اعلان کر رہا ہے قرآن ان کے ساتھ۔ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، جو معیشتیں سود کی بنیاد پر پروان چڑھتی ہیں، ربانی صاحب یاد رکھیے چند سال کا عرصہ ہوتا ہے، ایک جگہ ذکر ہے کہ 40 سال ضرور ایسے ہوتے ہیں کہ آج نہیں تو کل 40 سال بعد جو معیشتیں سود پر ہوتی ہیں تباہی کی طرف لے جاتی ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ لہٰذا سود اللہ نے فرمایا معیشتوں کو مٹا دیتا ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اب چاہے وہ 2% پر ہو، چاہے 5% پر ہو، چاہے 7% پر، میری جانب سے ہو، آپ کی جانب سے ہو، یا کسی ریاست کے پرائم منسٹر کی جانب سے ہو، سود سود ہے، اور تجارت اور دیگر معاملات جو حلال گوشے میں ہیں وہ حلال ہیں۔ ہم کسی بنیاد پر، کسی پرسنٹیج کی بنیاد پر یا کسی پرسنالٹی کی بنیاد پر ہم سود کو حلال قرار نہیں دے سکتے۔ خوبصورت ہو گیا۔ ایسی صورت میں میرے اور آپ کے اگر بینک اکاؤنٹس ہیں، سیونگ نہ ہو، مگر ظاہر ہے کہیں نہ کہیں اس سودی نظام کا حصہ تو ہوں گے، ہم کہیں نہ کہیں سرمایہ کاری تو کر رہے ہوں گے، تو ہم پہ کوئی ذمہ داری آتی ہے؟ جی تھوڑا سا اس کا سوال تفصیلی ہوگا اور اس کی تفصیل کو باقاعدہ کسی اور موقع پہ بھی ذکر کیا جا سکتا ہے، لیکن میں مختصراً آپ کو عرض کروں کہ جو ہمارے کنونشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، جو سودی ادارے جس کو آسان الفاظ میں کہا جائے، تو سودی اداروں کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے، ایک تو سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے، ایک کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے، کرنٹ اکاؤنٹ کی جو انفراسٹرکچر ہے، جو اس کا میکینزم ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے اس کے پول میں اپنا حصہ ڈال دیا، صحیح، وہ اس سے بے شک سودی معاملات کرے لیکن آپ اس سے اس پر سود نہیں لیں گے۔ اچھا، خوبصورت۔ لیکن جو سیونگ اکاؤنٹس ہوتے ہیں وہ بھی اسی پول کے اندر آپ کے پیسے جا رہے ہوتے ہیں لیکن اس سے آپ بھی سود حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہم یہ سجیشن دیتے ہیں کہ جو بہترین صورت ہے، جو خالص سودی ادارے سے ایک اسلامک فائنانسنگ کی تحت چلنے والے جو ادارے ہیں ان کی طرف رجوع کریں کہ کم از کم اس میں ظاہری طور پر جتنا وہاں ایک سودی عنصر ہے یہاں اس طریقے کا نہیں ہے، یہاں پھر بھی قدریں بہت بہتری پائی جاتی ہیں، اور اب الحمدللہ ہماری سڑکوں کے اوپر بآسانی ایسے ادارے نظر آتے ہیں جو غیر سودی ہیں اور ان کے اندر کم از کم بہت اچھی کوشش کی گئی ہے کہ ان کو سود سے حتی المقدور دور کیا جائے، دور رکھا گیا۔ خوبصورت ہو گیا۔ ایک ہمارے تک سوال موصول ہوا ہے، سوال پوچھنے والے نے پوچھا حق کے مہر کے حوالے سے بتا دیں، اس کی کوئی معین شدہ رقم ہے موجود یا پھر جس کا جو دل چاہے یا پھر کوئی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کا تواضع ہے؟ حق مہر کی بنیادی طور پر ایک تو مہر کا وہ حصہ ہے کہ اس سے کم رکھنا ٹھیک نہیں ہے، اچھا، اور وہ تقریباً کوئی 20,000 روپے کے قریب 15 سے 20,000 25,000 روپے کے قریب بنتا ہے کہ اس سے فی زمانہ اس سے کم، جس کو ہمارے ہاں 10 درہم کہا جاتا ہے، درہم کی اس زمانے کی جو کوانٹٹی اور جو اس کا گراف بنتا ہے وہ آلموسٹ اتنا ہی بنتا ہے۔ اور ایک مہر ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادیوں کا رکھا، جس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، وہ بنتا ہے 131 تولہ 3 ماشا چاندی کے بقدر۔ اب ہم آج کا جو بھی تولہ کا ریٹ چل رہا ہوگا، ہم اس ریٹ کو 131.3 سے ملٹیپلائی کر لیں گے
جو گراف آئے گا آلموسٹ ₹1,00,000 کے قریب قریب آتا ہے. اچھا تو اس تک کا مہر ہمارا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون ثابت مہر ہے. اچھا اور اس سے زیادہ کا مہر میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی جو بر و بحر کی شہزادی ہے، میری بیٹی اس سے بڑا یا اس تک کا مقام نہیں رکھتی، لہٰذا اس سے زیادہ کا مہر رکھنا معاشرے میں نکاح کو مزید سخت تنگ کر دینا اور سخت کر دینا اور مشکل بنا دینے کے مترادف. حضور اتنی وضاحت کے ساتھ آپ نے حق مہر کے حوالے سے بتا دیا، اس کی ادائیگی کا بھی ذرا بتا دیں. لوگ دیتے ہی نہیں ہیں، بڑی بڑی عمروں کے ہو جاتے ہیں. اس کے اندر ایک تو ہم ایک ٹرمنالوجی ہے وہ ضرور سمجھ لیں کہ ایک ہوتا ہے مؤجل، میم حمزہ یعنی واو کے اوپر جو حمزہ ہوتا ہے جیم لام مؤجل جو اجل سے ہوتا ہے، جی اور ایک ہوتا ہے معجل جو عین سے ہے، عجلت سے ہے. عجلت ہم جلدی کو کہتے ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ اس پروگرام کی نسبت سے یاد رکھنا آسان ہو جائے. معجل وہ ہے جو فوراً دیا جائے، معجل وہ ہے جو کہ ازدواجی تعلق کے بعد دیا جائے. صحیح. ہماری شریعت کا پسندیدہ عمل یہ ہے کہ ہم کل مہر معجل رکھ دیں، دے دیں، اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اتنا مہر رکھا جائے جتنا شوہر دے سکتا ہو. اچھا ہمارے رواج کا، ہمارے دیار کا ایک مزاج یہ بن چکا ہے کہ ہم مہر کو نہ دینے کی نیت سے رکھتے ہیں. اس میں حدیث پاک یاد رکھیے گا بہت سخت الفاظ فرمائے ہیں کہ جو آدمی شادی مہر نہ دینے کی نیت سے کرے، جیسا کہ ہمارے یہاں اکثر نکاح پڑھانے کے موقع پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں رکھ لو جی جتنا بھی رکھنا ہے، دینا کون سا ہے. جو آدمی مہر نہ دینے کی نیت سے شادی کرے گا اللہ کے ہاں وہ دامن کا سیاہ کار ہو کر شمار ہوگا مرتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. پاک دامن اللہ کے ہاں نہیں جا سکے گا. اچھا یہ خواتین کے اوپر اجازت ہوتی ہے کہ کچھ کو معاف کر دیں، کچھ کو چھوڑ دیں، کچھ کی فوراً مطالبہ کریں اور پھر زندگی بھر مطالبہ نہ کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسہ، آدمی کا مال اس وقت تک حلال نہیں ہوتا جب تک دل کی رضامندی سے نہ ہو. صحیح. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک عورت اس کے لیے یہ اس کا ایک حق ہے جس کو زور زبردستی یا رواج اور سماج میں شرم کی بنیاد پر وہ بیچاری چھوڑ دیتی ہے. وہ کہہ بھی رہی ہو کہ مجھے نہیں چاہیے تو ایک اچھے شوہر کو یہ چاہیے کہ وہ اپنا اچھا ہونا ثابت کرے اور مہر دے دے. اور مہر کی رقم کے بڑے فضائل بھی ہیں. اچھا مہر کی رقم جو عورت وصول کر لیتی ہے اس رقم سے شروع کیا ہوا جو بھی کاروبار ہوگا وہ بڑا باعث خیر و برکت ہوگا. اللہ اکبر. مگر وہ تو عورت کا پیسہ ہے، اس سے کاروبار کیوں ہوگا؟ عورت کے پیسے سے کتنے کاروبار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادی سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاروبار پیسے سے کاروبار کیا. لہٰذا اکثر و بیشتر ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ بیوی گھر خریدنے میں، کاروبار میں، دیگر چیزوں میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک معاونت کرتی ہے، کولیبریٹ کرتی ہے، وہ اپنا پیسہ دے دیتی ہے. اور خواتین کی اپنی بھی انویسٹمنٹس ہوتی ہیں، وہ اپنے مہر سے کسی بھی چیز میں انویسٹ کر سکتی ہیں. ہماری شریعت نے بڑی کشادہ سوچ رکھی ہے. مگر مزے تو مرد کے ہو گئے نا، پیسے دیے اور واپس کاروبار میں آ گئے. لیکن میں نے آپ کو وہ بات عرض کی کہ خوشی اپنی رضا سے کرے تو نہ دینے کی صورت زیادہ ہے. ربانی صاحب نہ دینے کی صورت میں بھی تو مزہ لے رہا ہے اس پیسے سے. خوبصورت خوبصورت. بس یہی میں سننا چاہ رہا تھا. سننے والا اگر سن کے خاموش ہو جائے، دیکھنے والا اگر دیکھ کے خاموش ہو جائے، کرنے والا کر کے اور سہنے والا سہ کے خاموش ہو جائے تو گھبرائیے گا، ڈر جائیے گا، کیونکہ وہ معاملہ اللہ کی عدالت میں جاتا ہے. ایک مختصر سے وقفہ لے رہے ہیں، الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. جی خوش آمدید الف لام میم میں. آپ کا استقبال دوبارہ تبارہ اور جتنی بار آپ آئیں گے اتنی بار ہوگا انشاءاللہ. سوال آپ کے موصول ہو رہے ہیں الحمدللہ. آپ واٹس ایپ پہ بھی سوال کرتے ہیں اور خاصا یہ ہے کہ ای میلز اور ویس ربانی اسپیچز کے پیج پہ بھی آپ سوال چھوڑتے ہیں. الف لام میم کے پیج پہ جب آپ سوال چھوڑتے ہیں تو فوراً سے مل جاتا ہے. ایک سوال آپ نے پوچھا ہے کہ بلا کسی غیر مسلم کے ساتھ اگر ہم کھانا کھائیں تو اس میں کیا شرائط ہوں گی؟ اہل کتاب کے ساتھ کیا شرائط ہوں گی؟ اور کسی مشرک کے ساتھ اگر کھانا کھائیں تو اس میں کیا شرائط ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اہل کتاب
آیا وہ مسلمانوں کی فہرست میں ہیں یا مسلمانوں کی فہرست میں نہیں ہیں. اچھا. اس میں آسان سا ایک قانون یہ ہے کہ اگر اہل کتاب اپنی اسی احکامات سماویہ پر جیسا کہ ان پر کتابیں اتری تھیں صحیح. اس پر قائم ہیں تو وہ اہل کتاب ہیں, اس پر قائم نہیں ہیں تو وہ مسلمان نہیں ہیں. اہل کتاب نہیں ہے. اہل کتاب مطلب میں اس وقت ڈفرینشیٹ کر رہا ہوں مسلمان اور کافر کے درمیان. توحید پرست ہیں. جی ہاں, ٹھیک ہو گیا. تو اس میں کتاب جتنی آسمانی کتابیں اتری ہیں ان سب کے مطابق تو اس وقت ان سب کے ماننے والوں کو اسلام میں داخل ہو جانا چاہیے. اسلام ایک بڑا وسیع دائرہ رکھتا ہے اور خود وہ جو کتابیں اتری تھیں وہ بھی اسلام ہی تھیں, اور آج ان سب کتابوں کے اوپر ہی قرآن کریم ہمارے سامنے موجود ہے. لہذا جو حضرات دائرہ اسلام سے تعلق نہیں رکھتے, اب ہم آ جاتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا. صحیح. ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کو بہت وسیع رکھا ہے اور اس کا اخلاقی دائرہ ہمارے مذہب کا بہترین کلیدی اور بنیادی اور بے مثال دائرہ ہے. خوبصورت. ایسا دائرہ ہمیں کسی اور مسلک اور مذہب میں نہیں ملتا. قطعاً نہیں ملتا. ہمارے ہاں جو وسعت ہے دیگر لوگوں کے لیے, اتنی وسعت شاید ہمیں دیگر لوگوں میں نہیں حاصل ہے. ایسا ہی ہے. میں اس بات کو بڑے زور سے یہ بات کہتا بھی ہوں اور دوبارہ عرض کروں گا کہ جتنی وسعت ہمارے ہاں اسلام کے اندر دیگر لوگوں کے لیے ہے, اتنی وسعت, اتنے ضابطے, اتنے قوانین دوسروں کے ہاں ہمارے لیے مجھے نہیں ملے. صحیح. لہٰذا ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن صحیح. کوئی ناپاک چیز کا کھانا یا ناپاک انداز میں کھانا, ناپاک برتنوں میں کھانا, یہ غلط ہے. وہ تو پھر عام مسلمان بھی نہیں کھا سکتا نا ناپاک برتنوں میں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی چیز کا شیرہ ہو, یعنی کہ وہ جو لس ہوتی ہے وہ ہو تو اس میں احتیاط کریں, فاسٹ فوڈ ہو تو کوئی احتیاط نہیں, کچھ ایسے ڈفرینشیشن نہیں ہے؟ دیکھیں, کھانے کے دائرہ شریعت نے ایک مقرر کر دیا ہے کہ ناپاک چیزوں سے مسلمانوں کو دور رہنا چاہیے. صحیح. اب اس کے اندر بنیادی طور پر شراب ہے, خنزیر ہے اور دیگر ناپاک اجزاء ہیں. بعض حلال جانوروں کے اوپر ایک تفصیلی پھر یہ ڈیبیٹ آ جاتی ہے کہ ان کے وہ اجزاء جو نہیں کھانے کے ہیں صحیح. تو وہ اہل کتاب کھا رہے ہوں یا مسلمان کھا رہے ہوں, بار کیف ایک مسلمان کے لیے اس مجلس میں شریک ہونا نامناسب ہے. خوبصورت ہو گیا. ایک اور سوال ہم تک موصول ہوا, پوچھا گیا ایک مسیحی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے ایک مسلمان مرد, تو کیا یہ ضروری ہے کہ اس کو اسلام میں لازمی جبرن داخل کرے یا پھر دونوں کے معاملات چل سکتے ہیں؟ اسلام بڑی خوبصورتی کا سبق دیتا ہے اور اسلام کفو کی بات کرتا ہے, ہم سری اور ہم نوائی. اگر بنیادی طور پر ہم مذہب کے اندر ایک دوسرے کے نہیں ہو سکے, ایسی صورت میں ہم زندگی میں ایک دوسرے کے کیسے ہوں گے؟ اسی لیے میں اس بات کو آپ کے سامنے یوں رکھوں گا کہ پہلے ذہنی ہم آہنگی ہونی چاہیے. اگر ذہنی اور شریعت نے کفو کی بات جو کی ہے, برابری کی جو بات کی ہے, وہ اسی بنیاد پر کی ہے تاکہ آگے یہ دونوں ساتھ اچھے زندگی کے ساتھی بن سکیں. اگر وہ ابھی مسیحی ہے اور ایک طرف یہ مسلمان ہے تو ابھی ان میں آپس میں ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے, یہ کیسے اپنے ازدواجی زندگی کے اندر ہم آہنگی لا سکیں گے؟ اگر ایسا ہوتا ہے نا, ایک ڈاکٹر ہوتا ہے, ایک انجینئر ہوتا ہے, کسی شعبے سے, اس کو بھی تو ایسے لے سکتے ہیں. دیکھیے, شعبے کا الگ ہو جانا, آکوپیشن کا الگ ہونا, یہ ذہنی ناچاقی کو اور ذہنی ہم آہنگی سے دور نہیں کرتا. لیکن مسلک اور مذہب ایک ایسا نازک مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر پھر خالی یہ میاں بیوی کا تعلق نہیں ہے, اگلے آنے والی نسل کے اوپر بھی شریعت کا فوکس ہوتا ہے. صحیح. کہ پھر ایسی صورت میں کیا ہوگا. ہمارے ہاں کئی مثالیں ہمارے ملک کے اندر ایسی ہیں جن کو اس وقت ذکر کرنا تحصیل حاصل ہوگا کہ ذہنی ہم آہنگی نہیں تھی, تو اس کے بعد جو ہے وہ زور زبردستی کی بنیاد پر یا ایٹماسفیئر کی بنیاد پر جو ہے کسی خاتون نے مذہب قبول کر لیا, جو بچے بعد میں وجود میں آئے, وہ طلاق ہو جانے کے بعد وہ واپس وہ عورت بھی خاتون بھی اپنی مذہب کی طرف لوٹ گئیں اور وہ مسلمان باپ کے بچے ہیں لیکن کفر کے دائرے میں نظر آ رہے ہیں. نام بھی کچھ کے مسلمان ہیں, کام کافروں والے, بلکہ عقیدہ ہی کفر کا ہے. اب کسی کا نام, آپ مثال کے طور پہ نام ہے ابو بکر, بہت ہی پیارا مقدس نام ہے, اور چونکہ یہ والد اور والدہ کا اختلاف ہو گیا, اب وہ اس فہرست میں ہے کہ جہاں پہ ہم تسلیم نہیں کر سکتے اس کو مسلمان حیثیت میں. ایک سوال ہم تک اور آیا ہے, بہت خاص سوال ہے, میرے خیال ہے پوچھا جانا چاہیے, کوئی تردد نہیں ہے اس میں. پوچھا یہ گیا ہے کہ وہ جو نکاح ہوا ہے کسی بھی غیر مسلم سے, یعنی کہ اہل کتاب سے, اب اس کی طلاق کی شرائط کیا ہوں گی, اور پھر اس میں خلا کا کیا عمل دخل ہے, اس پہ ذرا روشنی ڈال دیجیے گا. دیکھیں, اس میں اگر شوہر مسلمان ہے
اور ایسی صورت میں وہ طلاق دے رہا ہے یا وہ خلا دے رہا ہے. خلا سب سے پہلے تو یہ سمجھا جائے کہ کیا ہوتا ہے. جی بتائیے. خلا یہ ہوتا ہے کہ شوہر کو انسسٹ کیا جاتا ہے کہ وہ طلاق دے دے, وہ چھوڑ دے. یہ مسلمانوں کی جب قاضی المسلمین ہوا کرتا تھا, مفتیان کرام, اور ایک اسلامی عدالتی نظام رائج العمل ہوا کرتا تھا, محض وہ الفاظ کا انحصار نہیں رکھتا تھا الفاظ پر, بلکہ حقیقت کا وجود رکھتا تھا, تو اس دور کے اندر خلا جو ہے وہ مسلمانوں کا قاضی یا امیر المومنین کروا دیا کرتا تھا. یا آج کے دور میں ہم خلا اس کو یہ کہتے ہیں, جس کو صحیح طور پہ خلا مانا جاتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر کو انسسٹ کیا جائے کہ وہ کسی بنیاد پر اس کو ذہنی طور پر اس کو مائل یا گھائل یا اس کو قائل کیا جائے کہ وہ بیوی کو چھوڑ دے. مائل کیا جائے, قائل کیا جائے, گھائل کیوں کریں گے؟ ویسے نقصان پہنچانے کی بات تو نہ کریں نا شوہروں پہ. سر بسا اوقات گھائل کرنے کی بھی صورتیں آ جاتی ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ ایک بچی پس رہی ہے, تو اب وہ بچی پس رہی ہے تو اس کے لیے بھی تو کوئی تدارک ہونا چاہیے, یا بقول آپ کے وہ برداشت کرتی رہے اور پستی رہے اور اپنے مذہب کو وہ نعوذ باللہ کوستی رہے. ہماری شریعت نے بڑا آسان راستہ رکھا ہے. لہذا خلا اگر شوہر دے دیتا ہے یا طلاق دے دیتا ہے اور وہ مسلمان ہے, تو ایسی صورت میں جو احکامات لاحق ہوں گے یا لاگو ہوں گے وہ مسلمانوں والے ہی ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. ایک اور سوال ہم تک آیا ہے. شوہر 1 سال سے دور ہے, ازواجی حقوق نہیں ادا کر پا رہا, فائنینشلی بھی نہیں کر پا رہا, کیا ایسی صورت میں نکاح برقرار رہے گا؟ اور رہے گا تو اس کی کوئی حد مقرر ہے, کتنے عرصے تک رہے گا؟ دیکھیں, نکاح کا تعلق تو طلاق یا خلے تک ہوتا ہے. جب تک طلاق نہیں ہو جاتی یا خلا باضابطہ اور باقاعدہ طور پہ نہیں لے لیا جاتا, اس وقت تک نکاح قائم رہے گا. اچھا. محض میاں بیوی کا آپس میں دور ہو جانا یہ طلاق کا نام نہیں ہے, صحیح, یا خلا کا نام نہیں ہے. صحیح. محض حقوق کی ادائیگی نہ کرنا یہ طلاق نہیں کہلاتی. صحیح. ان کا جب تک طلاق یا خلا نہیں ہو جاتا, اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ اس وقت تک یہ باہمی طور پہ میاں بیوی ہی رہیں گے. اچھا. اور شوہر کا اگر پتہ ہی نہ لگ رہا ہو, رابطہ ہی نہیں ہو رہا ہو, کنفرمیشن ہی نہ ہو کہ وہ ایگزسٹ کرتا ہے نہیں کرتا, کہیں غائب ہو گیا ہے, خود سے کہیں چلا گیا, تو بیوی زندگی پر تنہائی میں گزار دے, کوئی اس کے حقوق کی ادائیگی, کہیں وہ دوسرا ٹھکانہ تلاش نہ کرے. ایسی صورتیں جب آ جاتی ہیں تو ہم اس میں تفصیلات دارالفتاؤں میں بلا کر لیتے ہیں, اور ان تفصیلات کی بنیاد پر شریعت کے باقاعدہ ایسے بھی قوانین ہیں کہ شوہر اگر غائب ہو جائے, شوہر مفرور ہو جائے, شوہر کا کوئی اطلاع نہ ہو. آج کل اس کی مثالیں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہیں کہ اچانک سڑک چلتے ہوئے آدمی غائب ہو جاتا ہے, اس کی بہت ساری وجوہات بھی بن جاتی ہیں اور ایک بڑے عرصے کے بعد تک بھی پتہ نہیں چلتا. تو ایسی صورت میں اگر شوہر غائب ہو جائے تو اس کے لیے شریعت کا بہت گہرا اور وسیع دائرہ کار ہے. اس میں ہمارے ہاں جو ہے وہ ایسی صورتیں جب آتی ہیں تو ہم قرآن و حدیث کے ضابطوں کے مطابق موقع محل پر فیصلہ کر لیتے ہیں. شکریہ بہت بہت مفتی صاحب آپ کا. جس قدر پیچیدہ اور ثقیل سوالات تھے اتنے ہی آسان اور عام فہم جوابات تھے میں کہوں گا. میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں. خواتین و حضرات, آپ یہ سوال پوچھ کر ہم پہ ایک اعتبار کرتے ہیں, ایک ٹرسٹ کا ریلیشن ڈیولپ ہوتا ہے, اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس ٹرسٹ کو ٹوٹنے نہ دوں کہیں بھی. ضرورت اس بات کی اور بھی ہوتی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں, مفتی صاحب مجھ سے اتفاق کریں گے, جو سوال آپ پوچھ لیتے ہیں وہ ہو سکتا ہے آپ کا ذاتی مسئلہ ہو, مگر ایسے ہی دیگر مسائل یا اس سے جڑے ہوئے یا پھر یہی مسئلہ اگر کسی اور کا ہوگا اور اس کی رہنمائی ہو جائے گی تو پھر آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا. لہٰذا پوچھ لیجیے کیجیے, اور ای میل اور واٹس ایپ اور کسی بھی طرح سے ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے کیجیے. یہ سوال کا سلسلہ تو ختم ہوا, مگر ایک ریکویسٹ ہے, کل انشاءاللہ وظائف میں آپ سے جب ملاقات ہوگی تو بے دھڑک آپ وظائف بھی طلب کیجیے, ان پہ عمل بھی پیرا ہوں. اور ایک بات زندگی میں ہمیشہ یاد رکھیے گا, سب سے بہترین سوال کا جواب یہی ہے کہ سامنے والے کا خیال کیا جائے. کہتے ہیں انگریزی میں کہ اس کے شوز میں پاؤں رکھ کے دیکھا جائے کہ کہیں اس کو میری ذات سے تکلیف نہیں پہنچ رہی. اگر آپ اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو دوسرے کو اپنی ذات سے محفوظ رکھیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی کسی قسم کا ایذا نہ پہنچائے, زبان سے, خیال سے, جسم سے, تو آپ بھی کسی کو کسی بھی قسم کا ایذا نہ پہنچائیں. بہت ساری غلط فہمیاں بدگمانی کی وجہ اور اس کی بنا پر قائم ہوتی ہے. بدگمانی سے بچیں. میں یہ آیت کئی مرتبہ پڑھ چکا ہوں اور اس کی تفسیر اور ترجمہ آپ کے سامنے اس لیے دہراتا ہوں کہ بہت سارے مسائل اس معاشرے میں صرف غلط گمان کے اوپر مبنی ہوتے ہیں, اور پھر اس کی سیڑھی بڑھتی جاتی ہے اور ایک مضبوط عمارت قائم ہو جاتی ہے جس کا کوئی بھی خزیہ نہیں بکھر سکتا. لہٰذا بچیے اے مسلمانوں, بدگمانی سے بچو. بہت سارے گمان تو ایسے ہیں جو تمہیں گناہگار کر دیتے ہیں, گناہ کی طرف لے کے جاتے ہیں. لہٰذا اس سے احتیاط کیجیے. آپ کا بہت شکریہ الف لام میم کا فیڈ بیک دینے کے لیے. 14 اگست آ رہی ہے, یہی پیغام دوں گا اور بار بار دوں گا. یہ آزادی کا دن ہے. فکری طور سے آزاد رہیں, خیالی طور سے آزاد رہیں.
رسمی طور سے آزاد رہیں، مگر دین میں کسی قسم کی آزادی نہیں ہے۔ دین میں تو آپ نے ذمہ داری قائم کی ہے کہ میں غلام ہوں، محکوم ہوں، اور اس کی پاسداری کا ویسے ہی خیال رکھوں گا جیسے کہ فلائٹ میں موجود کوئی ایئر ہوسٹس یا ایئر ہوسٹ ہو سکتا ہے، پائلٹ ہو سکتا ہے، جس کو ہوا میں جانے کے بعد بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھ پہ ذمہ داری اتنی ہی زیادہ ہے جتنی زمین پہ تھی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے وطن کی حدود کا، اس کے نظریے کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ کی امان میں۔